بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل اور تفصیلی قرآنی واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ زمین میں فساد، ظلم اور خون ریزی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے، ایسی مخلوق جسے عقل، اختیار، ارادہ اور ہدایت دی جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ ایسا نائب تھا جو زمین پر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، نسلیں چلائے گا، عبادت کرے گا اور امتحان سے گزرے گا۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتے، وہ صرف حکمت جاننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسے راز، ایسی عبادتیں اور ایسی آزمائشیں تھیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے کئی مراحل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی لی، پھر اسے گارے کی شکل دی، پھر وہ سیاہ چپچپا گارا بنا، پھر خشک بجنے والی مٹی کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ مراحل انسان کی تخلیق کے مختلف ادوار کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرشتے حیرت سے اس جسم کو دیکھتے تھے۔ وہ ایک بے جان جسم تھا جس میں اب بھی روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس اس جسم کے پاس آتا، اسے دیکھتا اور سمجھ جاتا کہ یہ مخلوق جذبات، خواہشات اور کمزوریوں والی ہوگی۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ سب سے پہلے روح سر میں پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الحمدللہ سکھایا۔ یوں پہلی بار زمین و آسمان نے انسان کی آواز سنی۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے، سننے، سمجھنے اور سوچنے لگے۔ یہ انسانیت کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ انہیں چیزوں کے نام، ان کی حقیقت، ان کے فوائد، زبان و بیان، سمجھ و شعور سب سکھایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے عیب کو جانتا ہوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب علم کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ اسی لیے اسلامی علم کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ فوراً تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ ابلیس تھا۔ وہ اصل میں جن تھا مگر اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جب میں نے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ سے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ کائنات کا پہلا تکبر تھا۔ اس نے اپنی عبادت پر غرور کیا، اپنی اصل کو بہتر سمجھا
اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دی، یہی شیطان کی تباہی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے تکبر کا حق نہیں، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اسی لمحے ابلیس شیطان بن گیا، مردود، معلون اور ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی۔ اللہ نے حکمت کے تحت اسے مہلت دے دی۔ تب شیطان نے قسم کھائی، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، یعنی خواہشات سے، غرور سے، دنیا کی محبت سے، گناہوں کی خوبصورتی سے، وسوسوں سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس نے کہا، تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ انسان اور شیطان کی ہمیشہ کی جنگ کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، جو حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ قرآن میں کم تفصیل سے ہے، مگر روایات میں آتا ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو دل کو سکون ملا۔ یہ انسانیت کا پہلا خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ جنت میں نہ بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ تھکن تھی، نہ بیماری، نہ خوف، ہر طرف نعمتیں تھیں، مگر ایک حکم دیا گیا، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ شیطان نے موقع تلاش کیا، وہ جانتا تھا کہ انسان کے اندر خواہش موجود ہے۔ اس نے وسوسہ ڈالا، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت دے؟ اس نے جھوٹی قسم کھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا اور فوراً سب کچھ بدل گیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان پر اپنی حالت واضح ہو گئی، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ یہ انسان کی فطری حیا کا پہلا مظاہرہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ یہاں ایک عظیم فرق سامنے آیا۔ شیطان نے تکبر کیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے روتے ہوئے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، نہ رحم کرے، نہ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ انسان کے لیے امید کا سب سے بڑا پیغام تھا۔ گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن سچی توبہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ اب زمین انسان کی آزمائش گاہ تھی۔ شیطان دشمن تھا، زمین زندگی محدود تھی، موت آنی تھی، پھر حساب ہونا تھا، مگر ساتھ وعدہ بھی فرمایا، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا، اسے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے کے بعد بہت روئے۔ انہیں جنت کی یاد آتی تھی۔ انہوں نے کھیتی باڑی سیکھی، اولاد پیدا ہوئی، انسانیت پھیلنا شروع ہوئی۔ اس زمین پر اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید، عبادت، حلال و حرام، اخلاق، اللہ کا خوف سب سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں کو قربانی کا حکم ملا۔ حابیل نے بہترین قربانی پیش کی، قابیل نے ناقص چیزیں پیش کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی، قابیل حسد میں جلنے لگا۔ آخرکار اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر شدید غم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لمبی عمر پائی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کی وصیت کی، پھر وفات پا گئے۔ فرشتوں نے ان کی تجہیز و تکفین کی اور انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ انسان کی اصل عزت علم اور تقویٰ ہے، رنگ، نسل، مال یا طاقت نہیں، بلکہ علم اور اللہ کا خوف انسان کو بلند کرتا ہے۔
تکبر سب سے خطرناک گناہ ہے۔ ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادات ایک لمحے کے غرور نے تباہ کر دی۔ شیطان ہمیشہ دشمن رہے گا، وہ انسان کو ہر دور میں بہکانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ گناہ کے بعد توبہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جو بندہ سچے دل سے پلٹ آئے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی حقیقت ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب شیطان کے وسوسوں کا سامنا کرتے ہیں، مگر کامیاب وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، تکبر سے بچے، ہدایت پر چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رکھے، علم نافع عطا فرمائے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سچی اولاد بننے کی توفیق دے۔ آمین۔